اچھا جی، ہمارے کورس کے آبجیکٹیوز یہ ہیں کہ قرآن سمجھنا آسان ہو جائے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس طرح ہوگا کہ 50% سے زائد الفاظ ہم 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ نماز سمجھ میں آ جائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ یہ جو 50% الفاظ ہم سیکھیں گے یہ نماز کے اندر سے سیکھیں گے انشاءاللہ. تیسرا آبجیکٹیو ہمارا ہے کہ نماز مؤثر ہو جائے. تو جب نماز سمجھ میں آ جائے گی تو جب ہم نماز پڑھیں گے اس کے الفاظ، اس کا مطلب ہمیں سمجھ آئے گا تو خشوع خضوع اور شوق پیدا ہوگا انشاءاللہ. چوتھا ہے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کی ہو جائے. تو ہم جب بھی کوئی سورت پڑھیں گے، کوئی آیت پڑھیں گے، تو ہم اس کو قرآن میں اس کو اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے. تو اس طرح آہستہ آہستہ ہمیں ایک سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح ہم نے جب بھی کوئی آیت پڑھنی ہے تو اس کے اوپر غور کیسے کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں کیسے لے کے آنا. پانچواں یہ ہوگا کہ نیک اعمال کی ترغیب. پانچواں آبجیکٹو یہ ہے کہ نیک اعمال اعمال ہمارے نیک ہو جائیں. وہ کیسے ہوگا؟ اس میں کچھ احادیث وغیرہ ہم پڑھیں گے، کچھ ایسی باتیں پڑھیں گے جس سے ہمیں نیک اعمال کی ترغیب ملے گی. اور چھٹا یہ ہے کہ عربی بول چال سیکھیں گے. تو اس کورس میں ہم تقریباً 100 سے زیادہ عربی جملے جو ہیں ان کی بول چال بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے سبق میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کو تعوذ کہتے ہیں، وہ پڑھیں گے اور پھر گرامر میں کچھ الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو تعوذ جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن شروع کرو تو اللہ کی سے شیطان کی پناہ مانگو. تو اللہ سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے. تو اس لیے سب سے پہلے ہم جب بھی کوئی بھی قرآن کھولتے ہیں اور کہیں سے بھی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے پھر ہمیں اسی کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے. تو اگر اس کو تلاوت کریں تو اس کی جو اس کو تلاوت اس طرح کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ تو سارے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں مشکل نہیں ہے. لیکن اب ہم اس کے ترجمے کو دیکھیں تو یہ ترجمہ بھی ہم سب کو آتا ہے: میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. جب ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ دیکھیں گے تو لفظ ترجمہ جب دیکھیں تو سب سے پہلا لفظ ہے اعوذ. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں. اچھا، اس لفظ کے ساتھ آپ یہ ایک نمبر دیکھ رہے ہیں 7. یہ نمبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم میں کتنی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کریم میں 7 دفعہ آیا. تو یہ نمبر یاد کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن یہ نمبر یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ کتنا امپورٹنٹ ہے. کہ 78,000 الفاظ ہم نے سیکھنے ہیں تو ان میں 78,000 میں سے کتنی دفعہ یہ لفظ آیا. تو یہ جگہ جگہ آپ کو یہ نمبرز نظر آئیں گے جو کہ یہ امپورٹنس شو کرنے کے لیے کہ یہ جو لفظ آپ سیکھ رہے ہیں اس کی امپورٹنس کتنی ہے. تو پناہ میں آنا، سب سے پہلے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پناہ میں آئیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کریں تو آپ کیا کریں؟ آپ بکل اپ ہوں، آپ اپنا سیفٹی بیلٹ باندھیں. تو کیا کریں؟ سیفٹی فرسٹ. تو آپ کس کی سیفٹی میں آنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی. تو اگلا لفظ ہے باللہ. باللہ جو ہے یہ اوپر 2,550 لکھا ہوا ہے. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 78,000 میں سے 2,550 دفعہ قرآن کریم کا جو لفظ ہے وہ اللہ آیا ہے. اب عربی میں کئی دفعہ آپ کو نا ایک ہی لفظ کے اندر 2 ٹکڑے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ 2 ٹکڑے ہیں. بی الگ لفظ ہے اور اللہ الگ لفظ ہے. تو بی کا مطلب ہے کی، اور اللہ اسم ہے جو کہ ہم سارے جانتے ہیں، ویل فیملیئر ہیں اس کے ساتھ. تو باللہ کا مطلب ہوا اللہ کی. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، یعنی کہ میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں. تو یہ دکھایا گیا کہ یہ 2 الگ ٹکڑے ہیں. بی کا مطلب ہے کی اور اللہ ہی اللہ. اچھا، آگے ہے جی من. من کا مطلب ہے سے. من ہم آگے بار بار پڑھیں گے اور اس کے اور بھی معنی ہیں.
لیکن ابھی فی الحال یہاں پہ اس کا مطلب ہے سے، اور یہ قرآن کریم میں 3215 دفعہ آیا۔ اچھا، اب یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں من جانب، تو اپنا نام لکھتے ہیں کہ یہ میری طرف سے آپ کو دعوت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جانب سے۔ تو یہاں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ من کا مطلب ہے سے۔ الشیطان، یہ بھی دو الفاظ سے مل کے بنا ہوا ہے۔ الف لام ایک لفظ ہے، اور ایک لفظ ہے شیطان۔ تو یہاں پہ الف لام کے بہت سارے مطلب ہیں، یہ بھی ہم پڑھیں گے۔ الف لام جب آتا ہے تو وہ کیا کیا ڈینوٹ کرتا ہے، یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ الف لام کا مطلب ہے ساری جنس، یعنی کہ ہر قسم کے شیطان سے۔ اچھا، شیطان جو ہے یہ اسم ہے، جب بھی ہم اسم پڑھیں گے تو ہم اس اسم کی اگر کوئی جمع موجود ہے تو ہم اس جمع کو بھی ساتھ میں پڑھیں گے۔ تو شیطان ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کی جمع ہے شیاطین۔ اگلا لفظ ہے الرجیم۔ الرجیم کے بھی دو ٹکڑے ہیں، الف لام اور رجیم۔ اب جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ ال کا مطلب ہے ہر قسم کے شیطان سے، تو یہاں پہ ال کا مطلب ہے وہ جو، یعنی کہ کسی کو اسپیسیفائی کیا گیا۔ تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک الف لام کا مطلب ہر قسم کا ہو سکتا ہے، اور ایک الف لام کا مطلب کسی کو اسپیسیفائی کرنا ہو سکتا ہے، کسی ایک چیز کو اسپیسیفائی کرنا ہوگا۔ کانٹیکسٹ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پہ الف لام کا کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں جو پہلا الف لام ہے وہ ہر قسم کے شیطان کے لیے ہے، ہر قسم کے لیے، ہر جنس کے لیے ہے۔ اور دوسرا الف لام جو ہے وہ اس ہر جنس کے ہر شیطان کو اسپیسیفائی کر کے کہا گیا ہے کہ وہ وہ شیطان جو کہ کیا ہے، رجیم ہے۔ رجیم کا کیا مطلب ہے؟ دتکارا ہوا۔ کیسے یاد رکھیں؟ تو اردو میں ہم لوگ ایک عام بول چال میں ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رجم، تو یہ سزا بھی ہے۔ اور جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو شیطان ہیں ان کو رجم بھی کیا جاتا ہے۔ تو رجم کا مطلب ہے پتھر مارنا، پتھر مار کے اس کو دور کرنا یا دھتکار دینا۔ تو رجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا۔ تو الرجیم کا مطلب ہوا وہ جو دھتکارا ہوا ہے یا وہ جو مردود ہے۔ تو اس طرح اچھا، اب ہم اسباق دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ترجمہ دیکھا، رننگ ٹرانسلیشن کی۔ رننگ ٹرانسلیشن کے بعد ہم نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں ہم نے الفاظ دیکھے کہ الفاظ کیا کیا ہیں، اور یہ الفاظ جب قرآن کریم میں یا جب ہمارے سامنے دوبارہ آئیں گے تو ہمیں یہ الفاظ یاد آ جائیں گے۔ جب ہم ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر چکتے ہیں تو پھر ہم اس آیت کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ آیت تو نہیں ہے، یہ ایک قسم کی دعا ہے۔ تو یہ دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کی ٹرانسلیشن ہوئی میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ پھر ہم جب ٹرانسلیشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ہم اس ٹکڑے میں سے، اس کلام میں سے، اس کلمے میں سے ہم اسباق نکالتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سبق جو ہم یہاں سے نکالیں گے وہ یہ ہے کہ شیطان کون ہے۔ تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ شیطان کون ہے جس سے میں اللہ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ اور شیطان کی عمر کا اندازہ لگائیں تو کتنی عمر ہوگی آپ کے خیال میں؟ کئی ہزار سال اس کی عمر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک تو وہ زندہ ہے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کب سے وہ زندہ تھا۔ تو اتنا وہ ایجڈ ہے، اتنی اس کی ایج ہے، اتنے ہی اس کا ایکسپیرینس ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، یہاں کروڑوں لکھا ہوا ہے، میں کہوں گا کروڑوں نہیں، اربوں خربوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ ہو چکا ہے اس کو۔ اور اس نے جنت جیسی جگہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکایا۔ ہم میں سے کوئی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ وہ اتنا تکبر والا یا اتنا غرور والا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہا، دعویٰ کیا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے حملہ کرے گا اور ہم کو بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ
ہم ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اس کو ہمیشہ ہر وقت ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے جو کہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہم پر ہر وقت مسلسل حملہ کر رہا ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا اس چیز کا، لیکن وہ ہر وقت جو اس نے اللہ تعالیٰ سے ان کا جو بڑا شیطان ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہم پر حملہ کرے گا، تو یہ اس دعوے کو پورا کرنے کے لیے مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے، چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، بازار میں ہوں، دوستوں پہ ہوں، موبائل پر ہوں یا اکیلے ہوں، ہم اس سے ہر وقت حالت جنگ میں، چاہے ہمیں احساس ہو یا نہ ہو۔ تو اس چیز کا احساس رکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان میرے ساتھ موجود ہے اور ہم اس سے ہر وقت جنگ میں ہیں۔ اچھا، اب یہ مطلب کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک شیطان ہے تو دو فرشتے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمیں آ، ہمارے ہماری حفاظت بھی کر رہے ہیں شیطان سے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے تو وہ ہم پر حملہ کر پاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی تو شیطان کے وسوسے سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ تو جیسے وہ دور ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے اور اس کا ٹھکانہ آ، یقینی طور پر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں اور اسی کی جو قبیلہ ہے اسی کے قبیلے میں شامل ہو جائیں، اور اس وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں اور ہمیں وہ جہنم میں لے کر چلا جائے اپنے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ شیطان کو دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، اور نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، اور اس کا جب ہم ظاہر ہے اسے دیکھ نہیں سکتے، مار نہیں سکتے، بلکہ کئی دفعہ تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہمیں غلط کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے، تو اس کا پھر ایک ہی علاج ہے، اور وہ علاج اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں سکھایا ہے، اور وہ علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا۔ اللہ جو حکیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، طاقتور ہے، سب سے بلند ہے، اس کی پناہ میں آ جانا ہی اس شیطان کا علاج۔ تو شیطان کے ساتھ جنگ کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہر وقت یہ سوچیں کہ آپ ایک شیطان ہے، ایک اپنے تصور میں لے کے آئیں کہ ایک بہت ہی بیہودہ اور کبھی شکل کا ایک شیطان آپ کے ساتھ موجود ہے، اور وہ آپ کو ہر وقت ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جب بھی ورغلانے کی کوشش کرے تو ساتھ ہی پڑھیں، اس تصور کے ساتھ ہی پھر یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر اپنے آپ کو سیف فیل کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے ہیں، اور اب وہ شیطان آپ کے اوپر اس کا کوئی تسلط نہیں رہا۔ تو اس طرح یہ ہم کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے، وہ کیا؟ پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ۔ اور وہ سیفٹی فرسٹ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 عادتیں سیکھیں گے جو کہ کامیاب انسان کی آتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ نیک اعمال کی ترغیب ہوگی، تو اس میں جو سب سے پہلی عادت ہے کامیاب انسان کی وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ اس کو یاد آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے۔ کس سے؟ اس شیطان سے جو کہ اس کو بھٹکانے کی کوشش کر رہا۔ اچھا، اب اس کو دعا کو زندگی میں کیسے لائیں گے؟ تو یہ 4 سٹیپس ہیں جن سے ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ایک دعا پڑھی، اس کا تصور اور احساس کیا، مطالعے کے بعد اس کا تصور اور احساس کیا، اور پھر اس ٹکڑے میں سے ہم کوئی دعا نکالیں گے۔ تو یہ تو چونکہ خود ہی ایک دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس میں سے ہمیں دعا نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ سے بھیک کے انداز میں حفاظت مانگی اپنے لیے اس شیطان سے جس کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا ہے اور وہ ہم پر حملہ آور ہے۔ اس کے بعد آپ اپنا احتساب کریں گے، تو ہم سب اپنا احتساب کریں کہ آج کتنی بار میں شیطان کے پھندے میں آیا اور کیوں آیا؟ کیا خراب دوستوں کی وجہ سے، موبائل انٹرنیٹ کے خراب استعمال کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے؟ اور اگر نہیں آیا تو الحمدللہ، اور اگر آیا ہوں تو مجھے اپنا پلان بنانا ہے اگلے 24 گھنٹے کا، اگلے ہفتے کا، کہ مجھے کس طرح
اگلی دفعہ اب شیطان کے چنگل سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسے سے بچنا ہے، تو آپ پلان بنائیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کا، اور پھر دوسروں کو شیطان کے حملے کے بارے میں بتا کر تبلیغ کا مقصد پورا کریں تاکہ دوسروں تک یہ بات پہنچے، اور پھر یہ سائیکل اسی طرح کنٹینیو رہے گا۔ آپ دعا کریں، احتساب کریں، پلان بنائیں، اور اس کی تبلیغ کریں۔ تو اس تصور اور احساس، یہ جو ساری ابھی باتیں ہوئی، اس تصور اور احساس کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے۔ تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ آج کا لیسن بہت شارٹ تھا، تو لیسن کے بعد ابھی ہم اس کلاس کو ڈسکنٹینیو کریں گے اور پھر دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ میں آپ کو دوبارہ لنک شیئر کروں گا اگلی کلاس کا۔ ابھی 5 منٹ میں ہم دوبارہ اکٹھے ہوں گے، تو انشاءاللہ ہم گرامر کی کلاس لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لے آئیے، اب نہیں آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان بیٹے الرجیم، اس کی بسم بھی اللہ کھلا الرحمن الرحیم، کون آ گئی الحمد آگے للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 1B۔ ون جو ہے نمبر یہ شو کرتا ہے کہ لیسن نمبر 1 ہے، اور بی جو ہے وہ یہ بتائے گا کہ ہم گرامر سیکھیں گے۔ تو بی والے حصے جو ہوں گے ان میں ہم گرامر سیکھیں گے، اور اے والے جو حصے ہوں گے ان میں ہم نماز کے ذریعے سیکھیں گے۔ تو آج اور ہماری عام طور پہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جو پہلا حصہ ہوتا ہے، جو اے پارٹ ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں وہ آف رہتے ہیں، تو اس میں چونکہ صرف بتانے والی باتیں ہوتی ہیں تو اس میں ہم صرف بتاتے ہیں۔ اور جو بی والا پارٹ ہوتا ہے اس میں سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں، سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی اپنا مائک آن کر دیتے ہیں تاکہ ہم لوگ مل کے پڑھ سکیں، کیونکہ گرامر میں چیزیں ریوائز کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو آج گرامر میں ہم کچھ الفاظ سیکھیں گے۔ گرامر آسان ہے، یہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے کہ گرامر مشکل ہے۔ کیوں لگتا ہے گرامر مشکل ہے؟ کیونکہ عام طور پہ جب گرامر شروع ہوتی ہے، جب گرامر پڑھائی جانی شروع ہوتی ہے، تو اس میں اس طرح کے مشکل الفاظ ساتھ میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ جب گرامر پڑھیں گے ابھی، تو ہم لوگ ان سارے مشکل الفاظ سے دور رہ کے گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو نام آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یومنون جو لفظ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے گرامر کی روح سے؟ یہ سب کچھ ہے۔ یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال ہے، یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، مسبوط ہے۔ تو نون لعنت من الافعال الخمسہ، والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل۔ اگر یہ سب کچھ آپ کو بتایا جائے گا تو اس سے تو آپ ڈر جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ اے قرآن بہت مشکل ہے۔ تو ہم لوگ ان سارے الفاظ سے دور رہ کے ہم لوگ صرف یومنون کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ کیسے سیکھیں گے؟ ہم لوگ سیکھیں گے TPI کے ذریعے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ روایتی جو خشک جملے ہیں جن سے نارملی عربی قواعد پڑھائی جاتی ہے، مثال کے طور پہ سب سے پہلا جو جملہ عام طور پہ عربی سکھاتے ہوئے پڑھایا جاتا ہے وہ ہے ھذا بیت کبیر۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ھذا بیت کبیر تو آپ سیکھ جائیں گے، لیکن آپ کی پریکٹیکل لائف میں اس جملے کا استعمال نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ استعمال جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک اچھا، جب تک اس کا استعمال نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ کو یہ جملہ یاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ زندگی میں کب یہ جملہ استعمال کریں گے ھذا بیت کبیر؟ کہ اگر آپ کہیں، مذاق کے طور پہ یہ کہ اگر آپ کہیں مڈل ایسٹ میں رہتے ہوں اور وہاں پہ آپ کا پڑوسی عربی ہو اور اس کا بچہ روتا روتا آ جائے، تو آپ اسے چپ کرانے کے لیے کہیں وہ دیکھو ھذا بیت کبیر، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہونا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ پریکٹیکلی کرتے ہیں۔ پریکٹیکلی یہ ہے کہ آج ہم نے سب سے پہلے تعوذ سیکھا، اور ابھی ہم کچھ الفاظ سیکھیں گے جن کا ہمارے جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں ہمیں وہ الفاظ نظر آئیں گے۔
تو ہم گرامر سیکھیں گے اصطلاحات سے دور، اور ان چیزوں سے سیکھیں گے جو کہ ہم روزمرہ میں بولتے ہیں. روزمرہ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں تقریباً 25 رکعتیں ہر بندہ پڑھتا ہے، تو 25 دفعہ یہ سارے کلمات جو کچھ ہم سیکھیں گے، کم از کم 25 دفعہ وہ کلمات دن میں بندہ کہتا ہے، ادا کرتا ہے اپنی زبان سے. تو ہم ان کو سیکھیں گے. اور سیکھنے کا جو طریقہ ہوگا ہمارا وہ ہوگا ٹی پی آئی کے ساتھ. ٹی پی آئی کیا چیز ہے؟ ٹی پی آئی ہے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹریکٹیو ہے، آپ اور میں مل کے سیکھیں گے. اور ٹوٹل فزیکل کا مطلب ہے کہ ہمارے جتنی بھی سینسز ہیں ہم ان ساری سینسز کو یوز کر کے الفاظ سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ٹی پی آئی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارے وجود کا استعمال کرتے ہیں. اور وجود میں ہمارے کیا کیا ہے؟ کان ہے، ہم سنتے ہیں، میں لیکچر دے رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. آنکھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی اسکرین پہ کوئی چیز شو ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اور دماغ ہے، آپ یہ ساری چیزیں کمپوز کر کے دماغ میں لے کے جا رہے ہیں. آواز ہے، آپ اپنی زبان سے بولیں گے تو آپ کی آواز شامل ہو جائے گی. ہاتھ ہے، ہاتھ کے ساتھ ہم کچھ اشارے کرتے ہیں، وہ اشارے ابھی ہم سیکھیں گے. اور ہم قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھے ہیں تو ہم دل سے اکٹھے ہیں، کیونکہ آپ کو کسی نے زبردستی یہاں پہ نہیں بٹھایا ہوا. آپ والنٹیرلی اپنی مرضی سے اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں والنٹیرلی بیٹھا ہوں، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو ہم ساروں کا جو ہم سارے اپنے دل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے ارد گرد یہ جو سارے ہم لوگ ہیں ہم ساتھی ہیں ایک دوسرے کے، تو ہم سب مل کر پڑھیں گے. تو یہ سارے ٹی پی آئی کے کمپوننٹس ہیں. یعنی کیا ہوا؟ ٹی پی آئی گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. اور ٹی پی آئی میں کیا کیا ہے؟ تو اس کو بھی ہم اشاروں سے سیکھتے ہیں. ہم کہیں گے سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، مطلب اشارے کر کے بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی میرے ساتھ یہ اشارے کریں تاکہ ہم ٹی پی آئی کو پہلے ٹی پی آئی کے ساتھ ہی یاد کریں. تو میرے ساتھ بولیے، اپنے مائکس آن کریں سب تاکہ مجھے پتہ چلے کہ ساروں کے مائکس آن ہیں. تو بولیے، اشارہ کریں اپنے کان کی طرف اور کہیے سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچئے، سوچئے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجئے دل سے کیجیے اور مل کر کیجئے. اور مل کر کیجیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بار بار ہم پڑھتے رہیں گے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ٹی پی آئی کے کیا کمپوننٹس ہیں. اور پھر اس ہر کمپوننٹ کی جو سگنیفیکینس ہے وہ ہم الگ الگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹی پی آئی جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے. تو ہم کچھ اشارے سیکھیں گے اور ان اشاروں کے ساتھ ہم قرآن میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ سیکھیں گے. قرآن میں تقریباً 20,000 الفاظ جو ہیں وہ آپ سیکھ سکتے ہیں ٹی پی آئی کے ساتھ. تو ٹی پی آئی کو آپ نے کوئی مطلب مذاق نہیں سمجھنا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ اشارے ہو رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سیکھیں، اس کو ذہن نشین کریں، اشارے اپنے ان الفاظ کے ساتھ اشاروں کو پکا کریں، اور اپنے ساتھ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی کر کر کے دکھائیں کہ یہ اشارے ہیں، یہ اشارے ہم نے سیکھے ہیں، آپ دیکھیں یہ کتنے انٹرسٹنگ اشارے ہیں. اچھا، مثال کیا ہے جی؟ اشارے کیوں ضروری ہیں؟ مثال یہ ہے کہ اگر آپ فون پہ کسی کو رستہ بتا رہے ہو، کوئی بندہ آپ سے فون پہ رابطے میں ہو اور آپ سے پوچھے کہ میں نے آپ کی طرف آنا ہے، میں فلانی مارکیٹ میں موجود ہوں، تو وہاں سے میں کیسے آپ تک پہنچوں؟ تو آپ جب اسے گائیڈ کریں گے، آپ اسے بتاتے ہیں کہ یار تھوڑا سا سیدھا جاؤ اور اس کے بعد دائیں سائڈ پہ مڑ جانا. تو آپ انوالنٹیرلی، لاشعوری طور پر آپ ہاتھ سے اشارے بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہ بندہ آپ کو دیکھ نہیں رہا، وہ تو آپ کی آواز سن رہا ہے، لیکن آپ اپنے ذہن کے لیے، اپنی آسانی کے لیے اپنے آپ کو وہاں پہ تصور کرتے ہیں آپ کہ میں اس مارکیٹ میں موجود ہوں، تو میں سیدھا جاؤں گا اور پھر میں رائٹ سائڈ پہ مڑوں گا، پھر 2 گلیاں چھوڑ کے میں لیفٹ سائڈ پہ مڑوں گا تو سامنے میرا گھر آ جائے گا. تو یہ ہاتھ سے اشارے کیوں کرتے ہیں؟ ہم ہاتھ سے اشارے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دماغ اسی طرح کام کرتا ہے، اور ہم نے دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، تو اس لیے یہ اشارے ضروری ہیں. تو آج کے جو الفاظ ہیں وہ یہ 6 الفاظ ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے ہوا، اس کا مطلب ہے وہ، اور اس کے بعد ہے ہم، اس کا مطلب ہے وہ سب. اس کے بعد اگلا لفظ ہے انتا، اس کا مطلب ہے آپ. پھر ہے انا، انا کا مطلب ہے میں.
پھر ہے انتم آپ سب، اور آخر میں ہے نحنو ہم سب. اچھا اب ہم اس کو ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ٹی پی آئی کیا ہے. تو مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ میں اگر دائیں ہاتھ سے اشارہ کروں، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے ٹھیک ہے، اگر میں دائیں ہاتھ سے اشارہ کروں تو یہ مذکر کے لیے اشارہ ہوگا. تو اب آپ مجھے بتائیں اگر میں بائیں ہاتھ سے اشارہ کروں تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ مؤنث کے لیے. لیکن میں نے تو نہیں آپ کو بتایا، آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ دایاں ہاتھ اگر مذکر کے لیے تو بایاں مؤنث کے لیے ہوگا. اچھا پھر میں آپ کو اگر بتاؤں کہ اگر میں ایک انگلی سے اشارہ کروں گا تو یہ واحد کے لیے ہوگا ٹھیک ہے. تو اگر میں ایک سے زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں تو یہ کس کے لیے ہوگا؟ جمع کے لیے ہوگا. ماشاء اللہ، دیکھیں ٹی پی آئی کتنی افیکٹو ہے. اچھا پھر مثال کے طور پہ میں امیجن کروں، آپ امیجن کریں کہ آپ کے ساتھ دائیں سائڈ پہ کوئی ایک شخص بیٹھا ہوا، آپ اس شخص کی طرف ایک انگلی سے جب اشارہ کریں گے تو یہ کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا کہ وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی سب کو؟ وہ ایک مرد. تو اب ہم اس طرح اشارہ کریں گے، وہ ایک مرد، صرف اشارہ کریں گے اور ساتھ میں کہیں گے ہوا. تو ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انتا آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، نحنو ہم سب مرد. ٹھیک ہے، ٹی پی آئی یہ ہے. ٹی پی آئی جو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ اشارہ کریں گے ہوا وہ ایک مرد. آپ لوگ بھی اشارہ کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں، ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، وہ انتا آپ ایک مرد، انا میں ایک مرد، انتم آپ سب مرد، آپ سب مرد، نحنو ہم سب مرد. نحنو ہم سب مرد. اب آپ ٹی پی آئی کی بیوٹی دیکھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب ہم اردو ٹرانسلیشن نہیں کریں گے، اب ہم نے اپنا دماغ جو ہے نا وہ سنک کرنا ہے ان اشاروں کے ساتھ. تو اب آپ اشارہ کریں اور کہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ماشاء اللہ. دیکھیں اب آپ کو اردو ٹرانسلیشن یاد کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ کے ان اشاروں کے ساتھ آپ نے ان اشاروں کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں یہ الفاظ. ہوا، ہم، میرے ساتھ پڑھیں، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. ہم بار بار پڑھیں گے تاکہ ہم 3 سے 4 دفعہ پریکٹس کریں گے ان الفاظ کی تاکہ یہ ہماری زبان پہ چڑھے. ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو. 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 الحمدللہ. چلیں جی، اب ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تو یہ 6 الفاظ آج کا ہمارا گرامر کا لیسن ہے، بس دیٹس اٹ. تو اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم نا نئے الفاظ سیکھتے ہیں. تو ایک لفظ ہے من. من کا مطلب ہے کون. ٹھیک ہے، تو جب آپ سے پوچھا جائے من ہوا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کون؟ وہ کون ہے. اور جب کوئی کہے من ہم تو پھر من ہم، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے. من انتا، من انا، من انا، من انتم، آپ سب کون ہیں؟ من نحن.
हम हम सब कौन। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब बोल चाल होती है ना, जब अरबी बोल चाल होती है, जब आप बात करते हैं, तो जो पहले दो हमने पढ़े हैं ना, हुआ और हुम, तो जब सवाल होगा मन हुआ, यानी कि वो कौन है, तो आप जवाब देंगे, हुआ का जवाब हुआ से ही आएगा। सवाल होगा मन हुआ, तो जवाब होगा हुआ मुस्लिम या वट एवर, मतलब यहाँ पे तो मुस्लिम हम उसके लिए आसानी के लिए कह रहे हैं, मन हुआ, हुआ मुस्लिम। जब पूछा जाएगा मन हुम, वो सब कौन है, तो इसमें हुम के बाद इस मुस्लिम की जमा आ जाएगी, हुम मुस्लिमून, वो सब मुसलमान हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये कि हुआ का जवाब हुआ से आएगा, हुम का जवाब हुम से आएगा। लेकिन जब हम आपस में बात करते हैं, तो आपस में जब बात करेंगे तो ये जो अल्फाज हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जब सवाल होगा मन अंता, जैसे उर्दू में होता है, जब पूछा जाता है कि आप कौन है, तो जवाब ये नहीं होता कि आप मुसलमान हैं, जवाब ये होता है कि मैं मुसलमान। तो जब पूछा जाएगा मन अंता, तो जवाब होगा अना मुस्लिम। और इसी तरह जब सवाल होगा मन अंतुम, आप सब कौन हैं, तो जवाब होगा नहनु मुस्लिमून, हम सब मुसलमान हैं। तो इसकी जरा प्रैक्टिस करते हैं। मन हुआ, मन हुआ, हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन हुम, मन हुम मुस्लिमून। मन अंता, मन अंता, अना मुस्लिम। अना मुस्लिम। मन अंतुम, मना नहनु मुस्लिमून। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें आसान है, मुश्किल नहीं। अच्छा, इसके बाद अरबी में कुछ छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि अभी जिस तरह हमने देखा था बिस्मिल्लाह में बी जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ा, तो उसका मतलब अल्लाह इसम था, और उसका मतलब उसने कर दिया अल्लाह से, अल्लाह की। तो इसी तरह अरबी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो कि बिल्कुल जुड़ के आते हैं लफ्जों के साथ, और उसमें वो कुछ नया लफ्ज ऐड कर देते हैं, नया उसमें कोई मीनिंग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आज तीन ऐसे अल्फाज पढ़ेंगे। हम सबसे पहला पढ़ेंगे वाह। वाह का मतलब है और, फिर है फा का मतलब है पस, और आ का मतलब है क्या। ठीक है, तो अगर हम ये जो 6 टुकड़े हमने पढ़े हैं उनके साथ, 6 जो अल्फाज हमने पढ़े हैं उनके साथ इन 3 अल्फाज को जोड़ेंगे, तो ये कितने अल्फाज बन जाएंगे? 18 अल्फाज बन जाएंगे। और ये 18 अल्फाज के मतलब हमें समझ आ जाएंगे। वो कैसे? वाह को जब हुआ के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा वह हुआ, और इसका मतलब है और वो एक मर्द। अच्छा, इशारा वही रहेगा, वह हुआ, ठीक है, वह हुम, वह अंता, वह अना, वह अंतुम, वह नहनु। ठीक है, तो मतलब में और ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह इस तरह ये हो गया, वाव ऐड करने से उससे पहले और लग गया। इसी तरह जब फा होगा तो फा का मतलब है पस। ठीक है, तो अगर हम इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? फ हुआ। तो अब ये फ हुआ जो है ना, ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना कि ये हमने तो हुआ पढ़ा था, ये फा हुआ क्या है। तो ये बेसिकली 2 टुकड़े हैं, फा अलग है और हुआ अलग है। इसी तरह फहुम, फा अलग है, हुम अलग है। तो इस तरह आपको ये टुकड़े जो हैं, ये बहुत सारे छोटे टुकड़े इन अल्फाज, ये जो 6 अल्फाज हैं इनके साथ मिल के नजर आएंगे। अभी फिलहाल हम ये 3 याद कर रहे हैं, फ हुआ, फहुम, फअंता, फअना, फअंतुम, फनानु। ठीक है जी, ये आ गया सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ? फ हुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। और इसी तरह तीसरा जो टुकड़ा हमने पढ़ा था वो था आ। तो आ का मतलब है क्या। तो जब आप कुछ सवाल करना चाहते हैं किसी से, तो आप उससे पहले आ लगाते हैं। तो वो भी इसी तरह ही होगा, आ हुआ क्या वो, आहुम क्या वो सब, आ अंता क्या आप, आ अना क्या मैं, आ अंतुम क्या आप सब, अनहनु क्या हम सब। क्या आप सब।
ٹھیک ہے جی. اور یہ دیکھیں یہ اس کے نمبر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہر لفظ جو ہے وہ کتنی کتنی دفعہ آیا ہے. تو یہاں پہ سب سے جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں جو سب سے کم یہ جو ٹکڑے ہم نے پڑھے ہیں نا، یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم ضمیر، ضمائر کہتے ہیں، ضمائر. تو ہم نے پڑھا اردو میں بھی، ظاہر ہے جن لوگوں نے گرامر پڑھی ہے یا جن نہیں پڑھی ان کو یاد کرانے کے، یا جن جو بھول گئے ہیں ان کو یاد کرانے کے لیے، کہ جب کوئی اسم استعمال ہوتا ہے اور اس اسم کی جگہ پہ کوئی بار بار اس اسم کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے اور لکھتے ہوئے، تو اس کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ سب، آپ، میں، ہم سب، آپ سب. تو یہ جو الفاظ ہیں ان کو کہتے ہیں ضمیر، ضمائر. تو یہ اسم ضمیر ہیں جو کہ اس اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کون سے ضمیر سب سے کم استعمال ہوا ہے؟ انا. تو اپنے بارے میں ہمیں بھی چاہیے کہ کم بات کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کم بات کی ہے اور دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اپنی بارے میں نہیں بات کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو یہاں پہ ہمارا سبق ختم ہوا. سبق جب بھی ختم ہوگا تو ہم آخر میں ایک نقطہ تعلیم لیں گے. نقطہ تعلیم کا جب نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا سبق ختم ہو گیا. تو یہ آپ کے چہرے پہ خوشی آ جانی چاہیے کہ چلو جی سبق ختم ہو. تو آج کا نقطہ تعلیم کیا ہے؟ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ آپ سیکھ سکتے ہیں. ہم یہاں پہ قرآن سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے ہمیں کیا دماغ استعمال کرنا پڑے گا، اور ہمارے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے. وہ کیسے؟ کہ تقریباً 10,000 کروڑ خلیے ہیں ہر دماغ کے اندر. ہر انسان کے پاس ایک دماغ ہے اور اس دماغ میں 100 بلین یا 10,000 کروڑ خلیے ہیں. اور ان میں سے ہر خلیے، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں ہیں. تو یہ ہر خلیہ جو ہے وہ ایک درخت کی طرح، ٹھیک ہے، جس کا ایک سٹیم ہے اور اس کی آگے برانچز ہیں، اور وہ ان برانچز کی تعداد 20,000 ہے. اور وہ برانچ کسی دوسرے خلیے کی کسی برانچ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے. ہر برانچ کسی نہ کسی دوسرے خلیے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی ہے. اور وہ کمیونیکیشن جو ہے نا، اس کی جو فریکوینسی ہے وہ تقریباً 500 دفعہ پر سیکنڈ ہے. یعنی کہ وہ اتنی تیزی سے کنیکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہر دفعہ جب وہ کنیکٹ کرتی ہے، ہر دفعہ جب وہ اس کو سگنل دیتی ہے، تو کوئی نہ کوئی چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ آپ کے پاس اتنا بڑا دماغ ہے. تو بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے ہمارے دماغ کے پاس. اس لیے کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ میں سیکھ نہیں سکتا. انشاءاللہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم سیکھیں گے. تو اس طرح آج کا سبق ہمارا ختم ہوا الحمدللہ. سبق نمبر 1 کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ سیکھے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 7,248 بار آئے ہیں. یاد رکھیے قرآن کریم میں 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں QC1، اس میں یہ ہمارا یہ جو بیٹری سیل بنا ہوا ہے جو یہاں تک چارج ہو چکا ہے، تو اس کو ہم نے یہاں تک لے کے آنا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم انشاءاللہ اگلے کچھ اسباق میں 3 مہینے کے اندر ہم یہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. 7 ہوم ورک ہیں. میں ریمائنڈ کراتا رہوں گا آپ کو اپنے ہوم ورکس کے بارے میں، جن میں سے 2 تلاوت کے ہیں. تلاوت کے جو ہوم ورکس ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 منٹ آپ نے قرآن کریم سے دیکھ کے پڑھنا ہے اور اس میں یہ الفاظ ڈھونڈنے ہیں. یہ جو 6 الفاظ ہم نے آج پڑھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، تو یہ آپ نے 6 الفاظ جو ہیں قرآن کریم جو بھی تلاوت کرتے ہیں آپ اس میں سے آپ نے ڈھونڈنے ہیں. اور 5 منٹ اپنے حافظے سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں. جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان میں بھی یہ الفاظ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ 2 پڑھنے کے کام ہیں. ایک آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کو ایک بک دی گئی ہے، اس بک میں سے پڑھنا ہے آپ نے. اور ٹیکسٹ بک آپ کو دی گئی ہے، اس بک پہ کام کرنا ہے آپ. اور دوسرا ووکیبلری کارڈ آپ کو دیا گیا، تو ووکیبلری کارڈ میں سبق نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا، تو سبق نمبر 1 کی جو ووکیبلری ہے اس کو آپ بار بار پڑھیں تاکہ وہ آپ کو یاد ہو جائے. اس کے علاوہ اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، یہ ویڈیوز جو ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو جائیں گی. اگر آپ ان کو سننا چاہیں تو وہاں سے سن سکتے ہیں. لنک شیئر کر دیا جائے گا. اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں. تو اس کے لیے ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اس گروپ کے اوپر آپ اس کورس میں جو بھی آپ کو مشکل لگے،
یہ کام کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل لگے تو آپ وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں، میرے سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور نماز میں کوشش کریں کہ مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، بجائے اس کے کہ ایک ہی صورت آپ نے یاد کی ہوئی ہے اور وہی صورت پڑھتے جائیں، آپ مختلف صورتیں پڑھیں اور ان صورتوں کے ترجمہ یا جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ ان صورتوں میں کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس صورت میں کیا ہدایت کی بات بتائی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو ایک آن لائن ہوم ورک بھی شیئر کیا جائے گا، وہ بھی میں ابھی شیئر کر دوں گا گروپ کے اوپر، تو وہ آپ لوگوں نے ساروں نے فل کرنا ہے، اس کے مارکس جو ہیں وہ ایٹ دا اینڈ اس کے مارکس، اور یہ جو ہم ٹیکسٹ بک ورک بک کے اوپر کام کریں گے ان کے مارکس آخر میں آپ کا جو فائنل رزلٹ ہے اس میں جب ایکومولیٹ کیا جائے گا اس میں ایڈ کیے جائیں گے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ ٹیچر بنیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ بہت آسان ہے، آپ نے ابھی نوٹ کیا کہ وہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو آپ اس کو اسی طریقے کے ساتھ دوسروں کو سکھائیے، جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے گھر میں فیملی میں بچے ہیں، بڑے ہیں، آپ کے پیئرز ہیں، آپ کے اسپاؤزز ہیں، ان کو یہ باتیں بتائیں۔ ان کو یہ باتیں بتانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا یاد ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو بھی ظاہر آپ تبلیغ کریں گے، ان کو بھی سکھائیں گے تو آپ سکھانے والے بھی بن جائیں گے۔ تو سکھانا کیا ہے؟ آپ نے بس صرف یہ سکھانا ہے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، دیٹس اٹ۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم نے پڑھا، تو بس اس کے بارے میں بتائیں گے آپ۔ تو انشاءاللہ جب ہم یہ کورس کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو ٹیچر بننے کی دعوت دی جائے گی، آپ اس کے لیے ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، اور پھر آپ بھی اسی طرح پڑھا سکتے ہیں ساروں کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔